تم دیکھو تم اپنے ماں باپ کے سامنے جھکو گے، اللہ کیسے تمہارے درجے بلند فرمائے گا۔ حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کے درجے بلند کرتا ہے۔ اور اگر کسی کو سہارا دینا ہو تو بھی تو جھکنا ہوتا ہے نا، جھک کر سہارا دیتا ہے کسی کو انسان، یا کسی کو اگر تحفظ دینا ہو، پروٹیکٹ کرنا ہو تو بھی جھک جاتا ہے۔ تو جیسے مرغی اپنے پروں میں اپنے بچوں کو چھپا لیتی ہے یا اپنے انڈوں کی حفاظت کرتی ہے، اس طرح اپنے والدین کی حفاظت کرو، پروٹیکٹ کرو ان کو۔ اگر کوئی تمہارے والدین پر کوئی حملہ کرتا ہے، تم بچاؤ والدین کو، حفاظت کرو ان کی۔ تھوڑا سا یہاں رک کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو والدین ہیں وہ اپنی اولاد سے کیا چاہتے ہیں، کس طرح کا رویہ، کس طرح کا سلوک چاہتے ہیں۔ ماں باپ بوڑھے ہو گئے، والدین جو ہے وہ اولاد پر اب ڈپینڈنٹ ہو گئے، اب وہ کیا چاہتے ہیں؟ والدین یہ چاہتے ہیں کہ بات بات پر ان کو کرٹیسائز نہ کیا جائے، تنقید نہ کی جائے۔ ایک ان کا اپنا لائف سٹائل ہوتا ہے، ایک اولاد کا لائف سٹائل ہوتا ہے۔ اولاد کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ زبردستی والدین کے لائف سٹائل کو اپنے لائف سٹائل پر لانے کی کوشش کریں۔ وہ عادی ہو گئے ہیں اس چیز کے، ایک خاص طرح کا وہ کھانا کھاتے ہیں، خاص وقت اٹھتے ہیں، خاص وقت بیٹھتے ہیں، خاص طرح سے بولتے ہیں۔ ہر بات میں تنقید کرنا، یہ کیوں کھاتے ہیں، اس کو چھوڑ دیجئے، ان کو نہیں کھانا برگر، آپ کیوں کھلا رہے ہیں زبردستی، انہیں کھانا ہے شوروا، کھانے دیجئے۔ اب تنقید مت کیجئے، اب ٹھیک ہے آپ اپنا کھائیے، ان کو اپنا کھانے دیجئے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے والدین کے، اور والدین کو وقت دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، محبت دیں، توجہ دیں، اپنے والدین کو ٹائم دیں، مشورہ دیجئے، حکم نہیں دے سکتے، تحکمانہ لہجہ نہیں ہونا چاہیے۔ والدین کو کبھی کبھی کسی حال میں اگنور، نگلیکٹ مت کیجیے۔ جو خاندان میں ہو رہا ہے ان کو آگاہ کیجیے، ان کا مشورہ، ان کی رائے لیجیے۔ وہ کوئی اسٹور میں پڑا ہوا پرانا سامان نہیں ہے، کمرے میں بند کیا اور چھوڑ دیا اور کہا لگا ہوا تو ہے اے سی، میڈ رکھی تو ہے ان کے لیے۔ یہ سوچا کہ آپ نے کب خود ان کو کھانا دیا تھا؟ آپ نے کب خود جا کر کمرے کا اے سی چلایا تھا؟ کبھی یاد ہے آپ کو کہ آپ نے کب خود جا کر ان کو پانی کا گلاس آفر کیا تھا؟ اس لیے کہ میڈ کے اور نوکر کے دینے میں اور اولاد کے دینے میں زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا۔ ٹانگوں میں درد ہے، کوئی نوکر آ کر ٹانگیں دبا دے والدین کی، کر سکتا ہے، اور اولاد جو دباتی ہے، جو ماں باپ کو اس میں راحت ملتی ہے، وہ کسی نوکر، کسی نرس، کسی ڈاکٹر کے کرنے میں نہیں مل سکتی۔ اس لیے کہ محبت اور پیار شامل ہوتا ہے نا۔ ماں باپ حق سمجھتے ہیں اولاد پر، وہ اولاد کے احسان مند نہیں ہوتے، اور یہ بھی بڑی چیز ہے کہ ماں باپ کو کسی اور کا احسان مند نہ ہونے دیا جائے۔ نوکر کر رہے ہیں تو پیسے لے کے کر رہے ہیں، ان کی اپنی غرض ہے۔ اولاد تو بے غرضی سے کرتی ہے، اس کا الگ ہی مزہ ہوتا ہے، اس کی الگ ہی بات ہوتی ہے۔ آپ اپنی ماں کا سر دبائیے، پھر دیکھیں ماں کو کتنا آرام ملتا ہے، اور ایک نوکر دبائے، وہ کہاں بات ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ان کو ٹائم بھی دیجیے، اور جو خاندان میں بڑے بڑے معاملات ہو رہے ہیں والدین کو آگاہ رکھیے۔ کوئی بات نہیں، بعض دفعہ آپ ایک بات درست سمجھ رہی ہیں اور وہ بڑھاپے کی وجہ سے نہیں سمجھ پا رہے، ہو سکتا ہے وہ ناراض ہوں، وہ ڈانٹیں، وہ کچھ کہیں آپ کو، لیکن آپ اس وقت مجبور ہیں نا، آپ ان کی بات نہیں سن سکتی، اس لیے کہ وہ درست نہیں کہہ رہے۔ ڈانٹیں سن لیں، لیکن ڈانٹ کے ڈر سے یہ نہ کریں ان کو بتائیں نا۔ بیٹے کی بات طے کرنی ہے، گھر میں بوڑھی ساس رہ رہی ہیں، کانوں کان خبر نہیں ان کو کہ آپ نے بیٹے کی بات طے کر دی، یہ کیسے ہوا؟ بتائیے ان کو ضرور پہلے انفارم کیجئے کہ امی ہمارا یہ ارادہ ہے، فلاں خاندان ہے، فلاں لڑکی ہے، ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں، یا ہم اپنی بیٹی کی شادی کرنے والے ہیں امی، فلاں گھرانہ ہے، فلاں لڑکا ہے، ہم اپنی بیٹی کا رشتہ طے کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ انفارم ضرور آپ کریں گی، ان کو بتانا ضرور چاہیے، ان سے مشورے لیں، ان کے مشورے مفید ہوتے ہیں۔ 60 70 80 سال کا تجربہ ہے ان کو، ایسے نعوذ باللہ کوئی وہ بیکار ردی مشین تھوڑی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، اور تجربے کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ بعض دفعہ بزرگ ایسی بات نکالتے ہیں جو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی ہوتی، ایسا نقطہ وہ نکال لیتے ہیں۔ مجھ کو یاد ہے اپنی نانی کے بارے میں، میری نانی بہت بیمار تھیں، اسپتال میں تھیں، تقریباً 85 سال کی ان کی عمر تھی۔
وہاں پر میری بہن اور میری ایک بھابھی وہ ان کے پاس رہ رہے تھے، صبح سے شام جایا کرتے تھے، دونوں ینگ تھیں اس زمانے میں۔ ایک ڈاکٹر آیا کرتا تھا نانی کو دیکھنے، اور نانی کا آپ دیکھیں ایک تو عمر پلس بیماری، وہ آ کر گیا۔ میری نانی نے کہا میری بہن سے اور میری جو رشتے کی بھابھی تھی ان سے کہ تم دونوں اس کے سامنے مت آیا کرو، اس کی نظر اچھی نہیں ہے۔ آپ امیجن تو کیجئے، حالانکہ اتنی سیدھی تھی میری نانی کہ ان کو 50 کے نوٹ میں اور 5 کے نوٹ میں فرق نہ پتہ چلا ساری زندگی، لیکن پھر بھی وہ نظر پہچان گئی۔ بڑی بات ہے نا، یہ تجربہ ہوتا ہے بزرگوں کا، وہ پہچان جاتے ہیں، تبھی وہ روکتے ہیں کچھ چیزوں سے۔ کتابوں سے خالی علم حاصل نہیں کیا جاتا، تجربہ بہت کچھ سکھاتا ہے انسان کو۔ تو اس طرح والدین کو اہمیت دیجیے، ان کو اچھا لگتا ہے جب ان کو اہمیت دی جائے۔ اب جب وہ ساتھ رہتے ہیں، بڑھاپا آ گیا، صحت خراب ہو گئی، بعض دفعہ کوئی چیز ہے جس کا کہ ان کو ڈاکٹر پرہیز بتا دیتے ہیں۔ دوسرے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بری عادت ہے جو والدین کو لگی ہوئی ہے، وہ پیچھا نہیں چھوڑتی ان کا۔ کوئی چیز ہے جو ان کی یا تو دنیا کو نقصان دے رہی ہے یا ان کی آخرت کو نقصان دے رہی ہے۔ تو جو چیز ان کو نقصان دے رہی ہو اس سے آپ ضرور روکیے ضرور۔ مثال کے طور پہ غیبت کی عادت ہے یا شکوہ شکایت کرنے کی عادت ہے، تو ان کو نرمی سے پیار سے آپ روکیے ضرور، کانشیس کیجئے ان کو، لیکن کرختگی کے ساتھ، سختی کے ساتھ نہیں۔ یہ مت کہیں کہ بس اماں پھر شروع ہو گئی آپ غیبت، کتنی مرتبہ منع کیا آپ کو غیبت مت کیا کریں، یہ طریقہ نہیں۔ بلکہ سمجھائیں کہ دیکھیں اماں آپ خود ہی اپسیٹ ہوتی ہیں نا، آپ خود ہی پریشان ہوتی ہیں، جانے دیں، دعا کر لیں ان کے لیے، چلیں کوئی طریقہ سوچیں جس سے کہ ان کو نقصان کا احساس ہو جائے۔ پھر بعض دفعہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں بیماری کی، کوئی ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں یا ڈائبیٹکس ہوتے ہیں یا بلڈ پریشر ہوتا ہے، ڈاکٹرز پرہیز بتاتے ہیں ان کو۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جس چیز سے روک دیا جائے وہ چیز اتنی ہی اچھی لگنے لگتی ہے۔ ہو سکتا ہے ساری عمر والدین نے میٹھا نہ کھایا ہو، لیکن جب سے ڈائبٹیز ہوئی تو حلوے کا بہت شوق ہو گیا، کوئی مٹھائی کا ڈبہ آتا ہے سب سے پہلے کھول کے دیکھتے ہیں۔ آپ ان کو روکیے ضرور، لیکن ڈانٹیے مت۔ بعض لوگوں کا طریقہ دیکھا گیا کہ والدین بیٹھے ہیں، کسی چیز کی طرف میز پر ہاتھ انہوں نے بڑھایا جو ان کو نہیں کھانی، اولاد نے یوں جھپٹ کے سامنے سے ہٹا لی۔ منع کیا ہے نا ڈاکٹر نے آپ کو، پھر کھا رہی ہیں آپ یہ طریقہ نہیں۔ ان کی صحت بناتے بناتے کیوں اپنی آخرت برباد کرتی ہیں؟ یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ آرام سے، نرمی سے، اور اگر وہ کھا ہی لیتے ہیں تو پلیز کھانے دیجیے، تھوڑا بہت کرنے دیجیے ان کو۔ کوشش کریں یا تو وہ چیز میز پر نہ آئے، یا اگر میز پر اتنا کچھ رکھنا ہے تو ان کو کمرے میں کھانا دے دیا جائے کہ ان کو ٹیمپٹیشن تو نہ ہو کم از کم۔ اور پھر بعض دفعہ اولاد یہ کہتی ہے کہ پھر آپ بد پرہیزی کر رہی ہیں، پھر بیمار پڑیں گی، پھر ہماری مشکل آئے گی، اب مجھے چھٹی نہیں مل سکتی۔ اور یہ طریقہ نہیں، اپنی مشکل کا روب مت جھاڑیں ان کے اوپر، بلکہ ان کی خیر خواہی کریں کہ دیکھیں آپ بیمار پڑیں گی نا تو آپ ہی کو تکلیف ہوگی۔ اس طرح سے احساس دلانا چاہیے ان کو۔ موٹیو یہ ہو کہ ان کو تکلیف نہ ہو، ان کو پریشانی نہ ہو۔ تو خیال رکھیں والدین کا، وارمتھ آتی ہے خیال رکھنے کے لفظ میں، جیسے زخم پر مرہم رکھ دیا جائے۔ کیئر کرنا چاہیے ان کا، ان کے پاس بیٹھیں، چاہے 5 منٹ بھی بیٹھیں، ان کا حال چال پوچھیں، اور کبھی بھی ان کو پیسے کی تنگی مت ہونے دیجیے۔ چھوٹی چھوٹی ضروریات کا ان کے خیال رکھیے، اور وہ بھی اپنی اپنی چادر کے حساب سے ہے۔ جو گھر میں ہمارے بچے کھاتے ہیں وہی ہمارے والدین کے لیے ہونا چاہیے۔ اور جب ہم بات کر رہے ہیں والدین کے خیال کی تو ہمارے ذہن میں رہے کہ دیکھیں جب تک شادی نہیں ہوئی تو بیٹی اور بیٹا دونوں کو برابر کا خیال کرنا ہے والدین کا۔ ایک دفعہ بیٹے کی شادی ہو گئی تو بیٹے پر بیوی کا خیال رکھنے کی بھی ذمہ داری ہے، والدین کا بھی۔ اور بیٹی کی شادی ہو گئی، اب بیٹی پر سب سے زیادہ حق شوہر کا ہے۔ تو شادی کے بعد بیٹے اور بیٹی پر والدین کی برابر کی ذمہ داری نہیں ہوتی، بیٹے پر 100% ذمہ داری ہوتی ہے، اور بیٹی پر بھی ہوتی ہے کہاں تک؟ جہاں تک شوہر اجازت دے، اور شوہر کو اجازت دینی چاہیے۔ قطع رحمی کرنے کی شوہر کو اجازت نہیں۔ اس میں بھی پھر بیٹیاں جو ہیں وہ ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ یہ نہ ہو کہ وہ شوہر کا گھر، اپنا گھر نگلیکٹ کر کے روزانہ ماں باپ کی خدمت کے لیے ماں باپ کے گھر بیٹھی رہیں، تو گھر کیسے چلے گا پھر؟ تو عورت کو بھی بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے۔ شوہر اجازت دیتا ہے تو یہ نہ ہو کہ ون ایٹ دی کاسٹ آف ادر، کہ اپنا گھر نگلیکٹ ہے، اپنے بچے نگلیکٹڈ ہیں، شوہر کے لیے کھانا نہیں بنا،
اپنے گھر کے ساس سسر جو ہیں وہ بیچارے کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے اور بیٹی جو ہے وہ ماں باپ کے گھر بیٹھی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بیٹی بالکل نہ جھانکے ماں باپ کو جا کر اور کہہ دے بھائی سے کہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے، میں کیا کروں. جو بیٹیاں کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں ضرور کریں، لیکن بہرحال زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ بیٹے پر جاتی ہے. تو بیٹوں ہی کے پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کر رہے ہیں کہ پیسے کی تنگی نہ رکھیں. اور دوسری بات یہ کہ بیٹی خود کماتی ہے تو شوہر سے پوچھے بغیر جتنا چاہے والدین کو دے دے. لیکن بیٹی خود نہیں کماتی، شوہر کی کمائی ہے تو اس کو شوہر سے پوچھ کر دینا ہوگا، اس لیے کہ شوہر کا پیسہ شوہر کی امانت ہے. ضرور شوہر کو بتا دیجئے کہ میں یہ دینا چاہتی ہوں. اگر شوہر منع کریں مت دیجئے، شوہر اجازت دیتے ہیں تو دیجئے. تو ہم بیٹے کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں. اکثر ماں باپ بیٹوں کے گھر میں رہتے ہیں. تنگی نہ کریں بیٹے ماں باپ کے لیے پیسے کی. جو ان کا اپنا خاندان کھا رہا ہے، اپنی بیوی بچے کھا رہے ہیں، وہی ماں باپ کھائیں. اگر اپنے بیوی بچے جو ہیں وہ اے سی میں سوتے ہیں، ماں باپ کے کمرے میں اے سی ہونا چاہیے. اگر بچوں کے لیے گاڑی دوڑتی ہے ٹیوشن کے لیے اور بیوی کے لیے بازار کے لیے گاڑی جاتی ہے اور بیوی کہیں پڑھ رہی ہے اور اس کو گاڑی پک اینڈ ڈراپ کرتی ہے، ماں باپ کے لیے بھی ہونی چاہیے. اس میں یوں کیا جا سکتا ہے کہ گھر میں انسان دن فکس کر لے. گاڑی تو عام طور پہ ایک اویلیبل ہوتی ہے، تو یہ کر لیں کہ بھئی دیکھیں 3 دن گاڑی اس طرح مجھ کو چاہیے، 1 یا 2 دن آپ لے لیجئے، آپ کے کام کے لیے ہوگی. تو چیزیں سارٹ آؤٹ کی جا سکتی ہیں، ناممکن نہیں ہے. جتنا والدین کو دیں گے اتنا وہ خوش ہوں گے، اور والدین کو دینے سے کبھی کم نہیں ہوگا. دیکھنے میں ہو سکتا ہے کہ 10 کے بجائے 4 رہ جائیں، 10 کے بجائے آپ کے ہاتھ میں 6 رہ جائیں. 4 ماں باپ کو دے دیے، 6 آپ کے پاس رہ گئے. لیکن جو ماں باپ کو دیا دیکھنے میں تو کم ہوا، لیکن اس 6 میں بھی برکت بہت ہوگی. کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم والدین کے حقوق ادا کریں اور اللہ ہمارا حق مار لے؟ وہ جو 6 آپ کے پاس بچے گا وہ بھی بہت برکت والا ہوگا. اور جو بیوی شوہر کو چاہتی ہے وہ کبھی شوہر کو والدین کی خدمت سے روکے گی نہیں. مستدرک حاکم میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد پر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے، عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے. تو کوئی اچھی بیوی اپنے شوہر کو والدین کا نافرمان نہیں بنا سکتی، اس لیے کہ شوہر کو سب کچھ مل سکتا ہے، جنت نہیں ملے گی اگر ماں ناراض ہو گئی، اس لیے کہ جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے. دوسری طرف بیٹے بھی اپنا فرض سمجھیں ماں باپ کی خدمت کرنا. مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ بیٹے بیوی پر سب کچھ ڈال کر خود فارغ ہو جاتے ہیں. یہ بات درست نہیں. ہم جب اسلام کی تاریخ پڑھتے ہیں ایسے بزرگوں کا قصہ ملتا ہے کہ جو اپنے والدین کے لیے خود پانی گرم کرتے تھے، مرد خود ان کو وضو کراتے تھے. ہمارے ہاں کیا ہوگا، میاں ٹی وی دیکھ رہے ہیں، بیوی سے کہہ دیا امی کو وضو کرا دو جا کر. کیوں کیا یہ؟ بیوی جو کر رہی ہے، بہو جو ہے، بہو اگر متقی ہے، اچھے اخلاق کی ہے، وہ کرے گی، لیکن قانونی طور پہ ذمہ داری اس کی نہیں ہے. وہ چاہے تو انکار کر دے کہ میں نہیں کرتی، حق بجانب ہے وہ یہ کہنے پر، وہ یہ کہہ سکتی ہے. اگر بہو خدمت کرتی ہے ساس سسر کی تو بہو کا احسان سمجھا جائے، اس کا فرض نہیں تھا، وہ حق سے بڑھ کر دے رہی ہے. تو شکریہ کہیے اپنی بہو کو جب وہ کام کرتی ہے. کوئی کنیز لے کر نہیں آئے اپنے گھر میں کہ وہ سارا گھر سنبھال لے، کچن میں سارا کھانا پکا لے، جھاڑو پوچھا کر لے اور ٹانگیں بھی آپ کی دبا دے اور ہم کہیں کہ ہاں کیسے نہیں کرے گی. ایک خاتون تھیں، ہمارے گھر پہ ایک دفعہ درس ہوا، اس میں یہی چند باتیں جو ہیں انہوں نے درس جو دینے والے صاحب تھے انہوں نے بتائیں. بیٹی کا، بیٹے کا، بہو کا، سب کا رشتہ بتایا. ان خاتون کو بہت برا لگا، بہت ناراض ہوئی کہ یہ کیوں کہا کہ بہو کی ذمہ داری نہیں ہے ساس سسر کا خیال کرنا. اتنا خفا ہوئیں، کہنے لگیں بہو کیسے نہیں کرے گی ہمارا خیال، ہمارے بیٹے کا کھاتی بھی تو ہے. تو بیٹے کا کھاتی ہے تو کیا ہوا، بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ کھلائے اپنی بیوی کو. تو یہ رویہ یہ درست نہیں ہے. احسان بھی نہیں سمجھتے نا، اپنا حق سمجھ کے خدمت لیتے ہیں بہو سے، یہ رویہ درست نہیں. ذمہ داری بہو کی نہیں ہے، ذمہ داری بیٹے کی ہے، وہ کرے. اور دوسرے، اگر ماں باپ کو پیسہ دیتا ہے بیٹا، بیوی کے ہاتھ سے نہ دلوائے، یہ ماں باپ کو اچھا نہیں لگتا. بہو کے ہاتھ سے کیوں لیں، بیٹے کی کمائی ہے نا، بیٹے کو چاہیے خود دے اپنے ہاتھ سے. تو بیٹے خیال کریں، اپنی ذمہ داری سمجھیں. اگر بیوی ان کی ذمہ داری بانٹتی ہے تو بیوی کو شکریہ کہیں
کہ جزاک اللہ، تم نے میرا خیال کیا، تم نے میرا فرض ادا کرنے کی کوشش کی اپنی طرف سے۔ تو یہ تو بیٹی کی ذمہ داری ہے۔ جہاں تک بیوی کا تعلق ہے، کسی بیوی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ شوہر کے سامنے ایک ایسا بجٹ بنا کر پیش کرے جس میں بچوں کی ٹیوشن ہو، اپنی ویکیشن کے پیسے الگ ہوں، اس کے بعد گھر بنانے کے پیسے ہوں، اور اپنے کپڑوں کے پیسے ہوں، اور نہ ہوں تو والدین کے لیے۔ جب تک والدین کی باری آئی کہ ہم تو فائنینشلی اتنے ٹائٹ ہیں، پیسے ہی نہیں ہیں، تو والدین پہ ساری بچت کرنی ہے، انہی کے لیے پیسہ نہ نکلا۔ بعض عورتیں کہتی سنی گئیں، کہتی ہیں ہم رکھتے ہیں ان کے پیرنٹس کو، ساری زندگی ہم نے رکھا ان کو اپنے ساتھ۔ کتنا تکبر ہے، کتنا غرور ہے۔ وہ عورت جس نے کہ تمہارے میاں کو پیدا کیا، پالا، کمانے کے قابل بنایا، آج وہ تمہارے لیے اتنا اچھا شوہر بن رہا ہے، آج وہی عورت اتنی بری لگنے لگی کہ جب تمہارا میاں اس کو پیسے دیتا ہے تم کو اچھا نہیں لگتا۔ ہم کھلاتے ہیں، ہم، کتنا تکبر ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو نہیں کھلا سکتے، ہم کیا کسی کو کھلائیں گے؟ تو بیویوں کو بھی بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ ماں اور بیٹے کے درمیان اس طرح کے فساد نہ ڈالیں۔ اللہ کو غرور بہت برا لگتا ہے، اور اس طرح غرور کا مظاہرہ کرنا اور بہوؤں کا کہنا کہ ہم کرتے ہیں ان کے پیرنٹس کا۔ اب طریقہ ہے نا بات کرنے کا، یا تو یہ کہیں کہ ان کے پیرنٹس ہمارے ساتھ رہے، یا یہ کہیں کہ ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں، ہم ان کے پیرنٹس کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ زیادہ بہتر چیز ہے۔ اب جو بھی انسان سلوک کرتا ہے، چاہے وہ ساس سسر ہوں، چاہے والدین ہوں، یاد رکھیں کہ ایک خاموش تماشائی بھی ہیں جو سب دیکھ رہے ہیں، اسپنجز بھی ہیں، وہ ہیں بچے۔ بچے سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، سب سن رہے ہوتے ہیں، سب ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کو پتہ نہیں، بڑے تیز ہیں بچے، وہ سب دیکھتے ہیں۔ جو آج وہ آپ کو سلوک کرتا دیکھ رہے ہیں اپنے والدین، اپنے ساس سسر کے ساتھ، کل ایگزیکٹلی وہ آپ کے ساتھ وہی کریں گے، اسی طرح کا رویہ، اسی طرح کا لہجہ اختیار کریں گے۔ آج ہمارا فرسٹ بیچ تھا، اس میں ایک خاتون نے واقعہ سنایا۔ کوئی گھرانہ تھا، اس میں یہ تھا کہ والدین کے لیے ایسا جگہ نہیں تھی، انہوں نے کچھ ورانڈے کے اندر ایک چارپائی جیسی ڈال دی تھی، اور کچھ چادر وادر وہاں رہتی تھی۔ وہ چادر بھی ایسی پھٹی ہوئی کیا تھی۔ خیر والد کا انتقال ہو گیا، تو وہ چادر جو تھی، چھوٹا سا جو بچہ تھا، اس چادر کو لے کر اپنے پاس رکھنے لگا۔ تو والد نے پوچھا اپنے بچے سے کہ تم یہ چادر کیوں اٹھا کے رکھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ابو جب آپ بوڑھے ہوں گے نا تو میں آپ کو اڑاؤں گا۔ تو یاد رکھیں، جو ہم کر رہے ہیں آج اپنے والدین کے ساتھ، وہ کل ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرے گی۔ اور وقت اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ آج کی بہو کل کی ساس۔ آج لگتا ہے کہ آج ہی تو میں بہو بن کر آئی تھی اور آج میرے گھر میں بہو آ گئی۔ اتنی جلدی وقت گزرتا ہے کہ انسان کو احساس نہیں ہوتا۔ تو وقت کا پہیہ بہت تیزی کے ساتھ پھر جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ آج جو آپ اپنی ساس کے ساتھ کر رہی ہیں، 90% امکان ہے کہ آپ کی بہو آپ کے ساتھ وہی کرے گی۔ جو آپ اپنے ماں کے ساتھ کر رہے ہیں، وہی آپ کا بیٹا کل آپ کے ساتھ کرے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ طبرانی میں حدیث آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آبا کی خدمت اور فرما برداری کرو، تمہاری اولاد تمہاری فرما بردار اور خدمت گزار ہوگی، اور تم پاک دامنی کے ساتھ رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ماں باپ کی خدمت اور فرما برداری اور حسن سلوک کی وجہ سے آدمی کی عمر بڑھا دیتا ہے۔ کسی شخص کی اگر آپ کو واقعی نیکی دیکھنی ہو تو یہ دیکھیں کہ وہ والدین کے ساتھ سلوک کیسے کرتے ہیں، والدین کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اور سلوک میں بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ خیال بہت رکھتے ہیں پیسے سے، لیکن ڈانٹتے اتنا ہیں۔ یہ بھی دیکھا گیا، ایک خاتون اپنی ماں کو بہت اچھا رکھتی تھیں، بہت اچھا کھلاتی تھیں، اور ہر نوالے پر ڈانٹتی تھیں، کھائیے نا، کھایا نہیں جاتا آپ سے، لیجیے نا، کریے نا۔ یہ کیا طریقہ ہوا کہ کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو سانپ کی نظر سے، سانپ کی طرح پھنکارتے ہو ماں باپ کے اوپر، تو کیا خوش ہوں گے وہ کھا کر؟ یہ نہیں طریقہ کرنا ہو۔ کہتے ہیں ہمیں خیال بہت ہے نا، ہمارے یہاں محبت کا اظہار بھی عجیب عجیب طریقوں سے ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جس سے جتنی زیادہ محبت کریں گے اس کو اتنا ہی ڈانٹیں گے، اور اس ڈانٹ کو بھی محبت کا حصہ سمجھتے ہیں۔ بچوں سے بھی بات کریں گے تو ڈانٹے ہی جائیں گے، اور ماں باپ سے بھی بات کریں گے تو ڈانٹے ہی جائیں گے۔ تو ایسی محبت سے پلیز بچیں۔ ایسی محبت نہیں چاہیے ماں باپ کو، ڈسنے والی محبت، بلکہ پرسکون محبت چاہیے۔
بات کریں نرم لہجے میں ان سے بات کریں. کوئی عالم تھے, ان سے کچھ بات چیت ہو رہی تھی کسی مسئلے پر, ان کی ماں بھی ان کے پاس ہی بیٹھی تھیں, بیچ بیچ میں بول پڑتی تھیں. اور واقعی بہت صبر آزما کیفیت ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی بات کر رہے ہوں اور والدین یا کوئی بھی بیچ میں مسلسل بولتا رہے, بیچ میں اریٹیشن ہوتی ہے, لیکن نرمی سے انسان کہہ دے کہ ذرا پلیز 1 منٹ میں بات مکمل کر لوں. یوں کیا جا سکتا ہے. وہ جو عالم تھے واقعی ان کے علم کا امتحان کیا تھا؟ فتویٰ دینے میں نہیں تھا, اس میں تھا کہ وہ اپنی ماں سے کس لہجے میں بات کرتے ہیں. جب 2-3 دفعہ ان کی ماں بیچ میں بولی تو انہوں نے بہت ڈپٹ کر کہا آپ خاموش رہیے. سارا علم کا پول کھل گیا. جس کو ماں سے بات کرنے کا طریقہ نہیں آیا اس نے کیا سیکھا؟ سارا پڑھا لکھا گدھے پر لادا. سچی بات ہے, تمیز ہی نہیں آئی تو کیا فتوے دیں گے. بعض دفعہ یہ ہو جاتا ہے جب اولاد دینی مزاج کی ہو جاتی ہے, دین کا علم اس کو آ جاتا ہے تو بہت بدتمیز ہو جاتی ہے. جا جا کے لڑتی ہے ماں باپ سے, آپ نے کیوں نہیں سکھایا حجاب, آپ نے کیوں نہیں نماز پڑھائی. یہ کیا طریقہ ہوا؟ کون سی جنت مل رہی ہے اس حجاب سے اور اس نماز سے؟ کچھ نہیں ملنے والا اس سے. تو اس طرح ڈپٹنا نہیں جا جا کے ماں باپ کو. اگر علم آ گیا ہے تو واقعی نرمی آنی چاہیے لہجے میں اور بات کرنے کے طریقے میں. کہیں جائیں تو والدین کا ہاتھ پکڑ لیں. ہوتا کیا ہے, بیچاروں کے گھٹنے تو جواب ہی دے جاتے ہیں. گاڑی سے اترنے میں ان کو وقت لگتا ہے, چلنے میں ان کو وقت لگتا ہے. اب خود تو جو جوان ہیں وہ تو جلدی تیزی سے گاڑی سے اترے, دروازہ بند کیا, ریسٹورانٹ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے. خود وہاں ہیں, اماں وہاں سے آ رہی ہیں گھٹنے پکڑتی ہوئی, اور وہاں کھڑے وہ پاؤں ٹیپ کر رہے ہیں, امپیشنٹ گھڑی دیکھ رہے ہیں, ابھی تک نہیں پہنچی. کیا فائدہ ہوا؟ بہتر تھا ثواب حاصل کر لیں. بہتر تھا آپ اتریں, گاڑی کا دروازہ ان کا کھولیں, ہاتھ پکڑ کے اتار لیں, ان کا ہاتھ پکڑ کر لے جائیں. لیکن سٹائل خراب ہو رہا ہے. سٹائل بھی تو بڑی چیز ہے. کیا لگیں گے کسی بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کر چلتے ہوئے, ہم نے تو اتنی زبردست بوتیک سے ڈریس لیا تھا. تو ہم سٹائل میں مار کھا جاتے ہیں. چھوڑیں سٹائل کو, ان کا خیال کریں پہلے. سٹائل دھرا رہ جائے گا, ان کا ہاتھ پکڑنا یہ بڑا کام آئے گا. کیا پتہ جنت میں کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ کر لے جائے. تو ضرور ان کا ہاتھ پکڑ لیں, ان کے ساتھ آپ چلیں. جو لوگ اس طرح والدین کی عزت کرتے ہیں پھر وہ باقی بڑے بوڑھوں کی بھی عزت کرتے ہیں. پھر یہ نہیں ہوگا کہ کوئی لڑکا گاڑی چلا رہا ہو, آگے کوئی بزرگ ہوں اور وہ بیچارے ریڈ لائٹ سے ذرا آہستہ آہستہ گاڑی چلانا شروع کریں ریڈ لائٹ کے بعد, تو کوئی پیچھے سے ہانک کرے. یہ نہیں ہوگا. پھر جو اپنے والدین کی عزت کریں گے وہ دوسروں کی بھی عزت کریں گے. نہ اس طرح ہارن بجائیں گے, نہ بڑبڑ کریں گے. یہ سب کچھ کر کے اس کے بعد پھر دعا بتائی گئی ہے, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ ان پر تو رحم فرما جیسا انہوں نے مجھے بچہ سا پالا تھا. سب کچھ کر کے پھر دعا والدین کے لیے. والدین ہماری تربیت کرتے ہیں, ہماری غلطیوں کو ٹھیک کرتے ہیں, ہماری کمی کوتاہیوں پر پردہ ڈالتے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم تو ان کی غلطیاں نہیں ٹھیک کروا سکتے, تو ان پر رحم کر, اور ان کی برائیاں تو ان سے دور کر دے, اور ان کی خطاؤں پر اپنی رحمت سے پردہ ڈال دے. اس لیے کہ ماں باپ کا خیال رکھا جاتا ہے. ماں باپ کی تربیت ہماری ذمہ داری نہیں ہے, والدین کی ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت. اور تربیت جب کی جاتی ہے اس میں سختی کی ضرورت پڑتی ہے. بغیر سختی کی تربیت ہو نہیں سکتی. تو ماں باپ کو حق دیا گیا کہ وہ اولاد کو مار بھی سکتے ہیں اور ڈانٹ بھی سکتے ہیں. اولاد کے ذمے والدین کی تربیت نہیں ہے, اسی لیے وہ والدین پر سختی نہیں کر سکتے, نہ ڈانٹ سکتے ہیں, نہ جھڑک سکتے ہیں. مارنے کا کیا سوال. تو اللہ ہم تو نہیں تربیت کر سکتے ہیں نا ان کی, اللہ تو ہی ان کو سکھا دے. اللہ ان کو اس طرح سکھا دے جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا, جیسے انہوں نے میری تربیت کی تھی. اللہ تو ان کی تربیت کر دے. اور یہ دعا جو ہے یہ قبول ہوتی بھی ہے. آگے فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا. یعنی یہاں پر گنجائش بھی رکھ دی کہ سب کچھ چاہتے ہوئے بھی اگر ماں باپ کی کوئی ایسی بات ہے جو تم نہیں مان سکتے تو اللہ جانتا ہے. بعض دفعہ وہ بہت غلط ڈیمانڈز کرتے ہیں جو کہ ان کی نہیں مانی جا سکتی, اور تم ان کی فرما برداری نہیں کر سکتے ان معاملات میں. اللہ جانتا ہے. اب ایک تو ہم نے اینگل دیکھا کہ والدین کیا چاہتے ہیں. اب ہم دیکھیں کہ اولاد کیا چاہتی ہے. جب ہم والدین ہوں تو ہم کیا کریں.
جب ہم والدین ہوں ہم اپنا پاور مس یوز نہ کریں، اپنے حق کا ناجائز استعمال نہ کریں، اولاد سے بدتمیزی، اولاد سے حقارت کا سلوک نہ کریں، ان کی بے عزتی نہ کریں بات بات پر، بلا وجہ مارنا، بلا وجہ ڈانٹنا، دوسروں کے سامنے شرمندہ کرنا، اس سے بچنا چاہیے۔ اور جب بچے بڑے ہو جائیں، شادی شدہ ہو جائیں، تو بچوں کو اذیت مت دیں، ان کو فتنے میں مت ڈالیں، اتنی ان کی آزادی مت کم کریں کہ وہ پریشان ہو کر رہ جائیں، چاہتے ہوئے بھی آپ کی اطاعت نہ کر سکیں۔ گھر میں مائیں ہیں، بیٹا ہے، بیٹا شادی شدہ ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اب گھر میں ہر وقت ایک محاذ آرائی کی فضا قائم کر کے مت رکھیں، ہر وقت کنفرنٹیشن ہو گھر کے اندر، ہر وقت چیخ پکار۔ بیٹا گھر میں داخل ہوا نہیں کہ بیوی کی شکایتیں شروع کر دیں، آج یہ نہیں دیکھا، آج اس نے یہ نہیں کیا۔ اور اگر ہم بیٹے کو جیتنا چاہتے ہیں اور ہر وقت اس کے سامنے اس کی بیوی کی برائیاں کرتے ہیں، بیٹے کو بھی کھوئیں گے، یاد رکھیں، بیٹا بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ یہ نہ کریں گھر کے اندر، بات میں تلخی، کڑواہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اچھا نہیں ہے کہ ہر وقت طنزیہ گفتگو، ہر ایک پر طنز کیا جا رہا ہے اور تلخ بات کی جا رہی ہے اور چیخ پکار مچائی ہوئی ہے گھر کے اندر کہ لوگ پریشان ہو کر رہ جائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو ٹھہراؤ اور بزرگی اختیار کرنی چاہیے، وقار کے ساتھ رہیں۔ بوڑھے تو سب ہو جاتے ہیں، بزرگ کم ہوتے ہیں۔ اللہ سے بزرگی مانگیے کہ اللہ ہمیں بزرگی دے، ٹھہراؤ دے، میچورٹی، کہ ہم بچوں کے مسائل حل کرنے والے ہوں، ہم بچوں کے لیے مسئلہ نہ بن جائیں، ہم بچوں کا پرابلم سالو کرنے والے ہوں، ہم بچوں کے لیے پرابلم نہ بن جائیں، اس لیے کہ اللہ نے جو آپ کو مقام دیا ہے بہت بڑا۔ اولاد کو فتنے میں مت ڈالیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ بنی اسرائیل ہم کر رہے ہیں۔ والدین کے حقوق کے بارے میں کچھ بات ہوئی۔ جن کے والدین زندہ ہیں وہ ان کی خدمت کر سکتے ہیں، ان کا خیال کر سکتے ہیں، لیکن جن کے والدین کا انتقال ہو گیا اب وہ کیا کریں؟ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کے انتقال کے بعد بھی کیا ان کا کوئی حق میرے ذمے باقی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعا اور استغفار، ان کے لیے دعا کرو، استغفار کرو ان کے لیے۔ قرآن نے ہمیں خود دعا سکھائی ہے، سورۃ ابراہیم میں دعا آتی ہے، ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ تو مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے اور تمام مومنوں کو بخش دے جس دن کے حساب کھڑا کیا جائے گا، مراد ہے یوم قیامت۔ تو ان کے لیے کثرت سے استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا ہم نے سورۃ بنی اسرائیل بھی میں پڑھ لی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ تو ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا اور جیسے انہوں نے مجھ کو پالا تھا جب میں چھوٹا سا تھا۔ تو کثرت سے دعا کرنی چاہیے والدین کے لیے۔ کوئی ان کی عادت جو بری لگ رہی ہو، جو ان کے لیے نقصان دہ ہو، بجائے کہ ان کو ڈانٹا ڈپٹا جائے نعوذ باللہ، یا دوسروں سے تذکرہ کیا جائے ان کی کسی بری عادت کا، اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ برائی دور کر دے میری دعا سے۔ تو ان کے لیے دعا کرنا، استغفار کرنا۔ دوسرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا حق یہ ہے کہ جو عہد انہوں نے کسی سے کیا تھا اس کو پورا کرنا۔ مثال کے طور پہ والدین نے کسی سے یہ عہد کیا تھا کہ ہم جو ہے تجھ کو اتنے پیسے دیا کریں گے ہر مہینے، اب والدین کا انتقال ہو گیا۔ اگر اولاد افورڈ کر سکتی ہے، اللہ نے غنی کیا ہے اس کو اور اللہ جانتا ہے کہ وہ غنی ہے یا نہیں، تو اگر اولاد غنی ہے والدین کے اس کمٹمنٹ کو نبھاتی رہے۔ 100-200 روپے اگر کسی کو ہر مہینے دیتے تھے والدین تو اولاد دیتی رہے۔ تو جس حد تک بھی والدین کے عہد نبھائے جا سکتے ہیں نبھائے جائیں، یا کوئی عہد کیا تھا اور والدین اس عہد کو پورا نہ کر سکے اپنی زندگی میں،
ان کے انتقال کے بعد اولاد کو چاہیے وہ عہد پورا کر دے. جیسے ایک عورت آئی اور اس نے کہا اپنے والدہ کے بارے میں کہ انہوں نے عہد کیا تھا کہ وہ حج کریں گی، اور مختلف واقعات ہم کو ملتے ہیں. کچھ نے کہا کر کہ ہمارے والدین میں سے ایک نے حج کا ارادہ کیا تھا لیکن ان کا انتقال ہو گیا تھا، اب ہم کیا کریں. کسی نے آ کر یہ پوچھا کہ ہمارے والدین نے حج کا ارادہ کیا ہے لیکن اب وہ بہت بیمار ہیں، اب وہ سواری پر بیٹھ بھی نہیں سکتے، تو اب وہ کیا کریں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کو یہ مشورہ دیا کہ تم اپنے والدین کی جگہ حج کر لو. یہ عہد ہے نا جو اللہ سے کیا تھا انہوں نے. تو اولاد کو چاہیے کہ اگر والدین حج کیے بغیر دنیا سے چلے گئے تو اولاد ان کی جگہ حج بدل کر لے. پہلے خود حج کر لے، اس کے بعد والدین کے لیے حج کر لے. عہد پورا کرنے میں یہ بھی آتا ہے کہ والدین کی زکوٰۃ ادا کی جائے. اگر والدین نے زکوٰۃ نہیں ادا کی زندگی میں تو پہلے مال وراثت میں سے زکوٰۃ نکالی جائے، اس کے بعد جو مال بچے وہ وراثت میں تقسیم ہو. اگر سارا مال زکوٰۃ میں نکل جاتا ہے ٹھیک ہے. والد ہیں، والد نے والدہ کا مہر ادا نہیں کیا، والد کا انتقال ہو گیا، تو اولاد کو چاہیے پہلے اپنی ماں کا یا شوہر کی جو بیوی تھیں، سوتیلی ماں بھی تو ہو سکتی ہیں، تو پہلے ان کا مہر ادا کریں. اگر سارا مال مہر میں چلا گیا الحمدللہ، کچھ وراثت نہیں بٹے گی اس لیے کہ بچی ہی نہیں، اور جو بچ جائے گی پھر مہر ادا کرنے کے بعد وہ بٹے گی. تو اسی طرح ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اگر والدین کا انتقال ہو گیا اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وراثت جو انہوں نے تقسیم کی ہے اس میں انصاف نہیں کیا، شریعت کی خلاف ورزی کی ہے انہوں نے وراثت کی تقسیم میں، تو اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی وراثت شریعت کے حساب سے تقسیم کریں. یہ ایصال ثواب کے طریقے ہیں. ہم نے تو کچھ اور ہی طریقے ایجاد کر لیے ہیں ایصال ثواب کے. اگر والدین کے لیے ہم واقعی ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ کریں. اور سب سے بڑا ایصال ثواب والدین کے لیے خود اولاد کا نیک اور اللہ کا فرما بردار ہو جانا. غفلت کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے اگر والدین اولاد کو اللہ کا فرما بردار نہ بنا سکے، مثال کے طور پہ انہوں نے اپنی اولاد کو نماز کی تاکید نہیں کی، نماز پڑھنی نہیں سکھائی، اور والدین کا انتقال ہو گیا. اب اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی نا والدین سے کہ تم نے کیوں نہیں سکھائی نماز اپنی اولاد کو، تم نے شریعت کا پابند کیوں نہیں بنایا اپنی اولاد کو. تو اولاد کو چاہیے کہ وہ والدین سے یہ ذمہ داری ہٹا دے، اللہ کے ہاں کی جواب دہی ہلکی کر دے، اور اولاد شریعت کی پابند ہو جائے. جب اولاد شریعت کی پابند ہو جائے گی، یہ والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے. یہ ہیں ایصال ثواب کے طریقے. تو یہ چیز جو فرمائی اللہ کے رسول نے کہ جو عہد انہوں نے کسی سے کیا تھا اس کو پورا کرنا. نمبر 3، ان کے دوستوں کا اکرام اور احترام کرنا. جو والدین کے دوست تھے جب کبھی ان سے ملنا ہو عزت سے احترام سے ان سے ملا جائے. نمبر 4، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا برتاؤ کرنا. ترمذی میں حدیث آتی ہے، ایک شخص نے عرض کیا، حضور یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں. آپ نے فرمایا، کیا تیری خالہ ہے؟ اس نے عرض کیا، ہاں خالہ موجود ہے. آپ نے فرمایا، تو اس کی خدمت اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کر. یعنی خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تجھ کو معاف فرما دے گا. جب والدین کے ساتھ ہم حسن سلوک کی بات کرتے ہیں، والدین اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا جائے. بعض دفعہ بہن بھائیوں میں آپس میں تلخی پیدا ہو جاتی ہے، کچھ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے بہن بھائیوں میں. تو ایک تو یہ رشتہ ہے بہن بھائی والا. اب ایک بہن نے کہا کہ میں اب بھائی سے بات نہیں کروں گی، یا یہ کہا کہ میں اپنی بہن سے اب بات نہیں کروں گی. یہ رویہ بہن بھائیوں کا سوچئے کہ ان کے والدین کو کتنی اذیت دینے والا رویہ ہے. سب سے زیادہ
جو چیز تکلیف پہنچا سکتی ہے والدین کو وہ یہ ہے کہ اولاد آپس میں لڑنے جھگڑنے لگ جائے. تو اگر کوئی بات بری لگی بھی ہے بہن کی یا بھائی کی تو والدین کی خاطر ان کو معاف کر دیں کہ یہ جو میرا بھائی ہے یہ میرے والدین کا بیٹا بھی تو ہے, یہ جو میری بہن ہے یہ میرے والدین کی بیٹی بھی تو ہے, تو والدین کی خاطر میں اسے اچھا سلوک کروں. اور والدین زندہ ہیں, والدین کو بھی چاہیے کہ وہ کبھی اپنی اولاد کو رحمی رشتے کاٹنے کا حکم نہ دیں. بعض دفعہ الٹا معاملہ ہو جاتا ہے. بعض دفعہ والدین اپنے بچوں سے کہتے ہیں تم اپنے فلاں بھائی سے بات مت کرنا یا اپنی فلاں بہن سے تم بات مت کرنا. یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. والدین ایسا حکم نہیں دے سکتے جو کہ رحمی رشتوں کو کاٹنے کا سبب بنے. یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے. تو اب رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. فرمایا آیت 26 وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ, رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق. رشتہ دار کو حق دینے میں سب سے پہلی چیز تو یہ آتی ہے کہ حق قرابت نبھایا جائے, رشتہ نبھایا جائے, رشتہ نہ توڑا جائے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے. جیسے بہن بھائی آپس میں قطع رحمی نہ کریں, قطع تعلق نہ کریں. دوسرے, نہ والدین کبھی اپنی اولاد کو یہ حکم دیں کہ تم اپنے بھائی سے یا اپنی بہن سے بات مت کرو, یا والدین ایسا کہیں اپنی اولاد سے کہ تم اپنی خالہ سے یا اپنی پھپھی سے یا اپنی چچا یا اپنے ماموں سے بات مت کرو, ان کے گھر مت جاؤ. والدین یہ حکم دینے کا اختیار نہیں رکھتے. کیوں نہیں رکھتے اختیار؟ کیونکہ اگر ان کی بات مانی جائے گی تو اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوگی. اور ہم نے اصول پڑھ لیا ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق, کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی اس حال میں کہ خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو. اللہ نے حکم دیا ہے رحمی رشتوں کو جوڑنے کا. کوئی انسان یہ حکم نہیں دے سکتا کہ تم رحمی رشتے کاٹ ڈالو. اسی طرح ہم نے بات کی تھی, کئی دفعہ ہم بات کر چکے ہیں شوہر کے حقوق کی. حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کا بڑا رتبہ رکھا ہے. حدیث بھی ہم نے پڑھی کہ عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے. شوہر کے بہت سارے حقوق ہیں, اس کی فرما برداری لازمی ہے بیوی کے لیے. لیکن اگر شوہر یہ حکم دیتا ہے بیوی کو کہ تم اپنے والدین سے نہیں ملو گی, وہ یہ حکم نہیں دے سکتا, جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں کہ ہی از اسٹیپنگ آؤٹ آف ہز اون باؤنڈز, اپنی جورسڈکشن سے باہر قدم رکھ رہا ہے. جس چیز کا اس کو حق نہیں ہے ایسی چیز کا حکم دے رہا ہے. وہ قطع رحمی کا حکم نہیں دے سکتا. یہ تو ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ جاؤ تم جا کر فلاں شخص کا گلا کاٹ دو. بیوی بات مانے گی؟ ہرگز نہیں مانے گی. یا شوہر بیوی سے کہے کہ تم جا کر چوری کرو, تو وہ کیوں بات مانے گی؟ اس کی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. تو کسی جرم میں, کسی گناہ میں تو شوہر کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اسی طرح اگر شوہر یہ حکم دے دیتا ہے کہ تم اپنی بہن سے ہرگز نہیں ملو گی یا تم ماں باپ سے ہرگز نہیں ملو گی, وہ یہ حکم نہیں دے سکتا. اور بیوی باؤنڈ نہیں ہے کہ اپنے شوہر کی وہ یہ بات مانے. یہ تو قطع رحمی والی بات ہو جائے گی. تو رشتہ داروں کو ان کے حقوق دے دینا ہے. جہاں تک ہم نے رحمی رشتوں کی بات کی, اس کا حق تو سبھی سمجھتے ہیں, خون کے رشتے ہیں, ماں باپ, بہن بھائی اور ماموں خالہ, اسی طرح ددیال کی طرف سے چچا پھوپھیاں دادی دادا, یہ سب ددیال کے رشتے, ننیال کے رشتے, جس کو ہم مختلف میکے کے رشتوں سے تعبیر کرتے ہیں ایک عورت ہونے کے ناطے. شادی کے بعد ایک اور خاندان اللہ تعالیٰ عورت کو عطا کرتا ہے جس کو کہ ہماری زبان میں سسرال کہا جاتا ہے, عربی میں اس کو سحر کہتے ہیں. انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے, سورہ فرقان میں بھی اس کا ذکر آئے گا, وہاں اور تفصیل سے بات کریں گے. لیکن چونکہ یہاں رشتہ داروں کا نام لیا گیا ہے, صرف رحمی رشتوں کی بات نہیں کی گئی ہے, الارحام کا ذکر نہیں ہے یہاں پر, بلکہ لفظ آیا ہے ذی القربیٰ, قرابت دار, قریبی رشتے والے. ارحام کے اندر تو یقیناً رحمی رشتے, خون کے رشتے آتے ہیں, اور ذی القربیٰ کا دائرہ ارحام سے وسیع ہے. قرابت داروں کا دائرہ, قریبی رشتہ داروں کا دائرہ
رحمی رشتوں سے زیادہ وسیع ہے، اور قرابت دار کے اندر سسرال والے بھی آتے ہیں۔ کسی شوہر کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی بیوی سے کہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کو کاٹ دو، بلکہ اس کو خود چاہیے شوہر کو کہ وہ بیوی کے گھر والوں سے اچھا سلوک کرے، تعلقات نبھائے، ان کی ضروریات پوری کر سکتا ہے تو کرے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ آتی ذی القربی حقہ، قرابت والے کو اس کا حق دے دو۔ سسرال سے زیادہ قریبی رشتہ تو اور کوئی نہیں ہوتا رحمی رشتوں کے بعد۔ قریب ترین جو رشتہ ہوتا ہے وہ سسرال کا ہوتا ہے رحمی رشتوں کے بعد۔ تو ان کا خیال کرنا، ان سے حسن سلوک کرنا، یہ بھی مردوں کی ذمہ داری ہے، اللہ نے ان کو حکم دیا ہے۔ اور اپنے سسرال والوں سے اچھا سلوک کرنا عورت کی بھی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ جب پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر اتنا زور ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ساتھ والے کمرے میں رہ رہے ہیں ان سے اچھا سلوک کرنے پر کوئی زور نہ ہو؟ پڑوسی تو پھر بھی ساتھ والے گھر میں رہتا ہے، سسرال والے ساس ہیں یا سسر ہیں یا دیور نند، یہ سب رشتے ہیں، یہ تو گھر میں رہ رہے ہیں، یا گھر میں نہیں رہ رہے تو چلو کم از کم رشتہ داری کا تعلق تو ہے، تو یہ غیریت کا رشتہ تو نہیں بڑھتا جا سکتا ان سے۔ ان کی بھی ضروریات کا خیال رکھنا ضروری ہے، ان سے بھی تعلقات نبھانے ہیں۔ جیسے کسی شوہر کو زیب نہیں دیتا کہ وہ بیوی کو منع کرے اپنے رشتہ داروں سے ملنے سے، اسی طرح کسی عورت کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو روکے کہ آپ اپنی بہن سے یا اپنے والدین سے یا اپنے بھائی سے اچھا سلوک کریں۔ اور دوسری بات جہاں تک کمائی کا تعلق ہے، اگر شوہر گھر میں کما رہا ہے اور وہ اپنی کمائی سے اپنی بہن کو دیتا ہے یا اپنے بھائی کو دیتا ہے یا اپنے والدین کو دیتا ہے، بیوی کو کہیں سے یہ حق حاصل نہیں کہ وہ پابندی لگائے اور وہ یہ کہے کہ تم نے کیوں دیا اپنے بھائی کو، یا وہ لڑے یا جھگڑے کہ تم نے کیوں دیا اپنی بہن کو یا تم نے کیوں دیا اپنے والدین کو۔ اگر کہیں اللہ نہ کرے کوئی بہت گراس ڈسکریپنسی نظر آ رہی ہے، گراس ڈسپیرٹی نظر آ رہی ہے کہ ایک شوہر ہے وہ ساری تنخواہ اٹھا کر بہن بھائیوں کو دے دیتا ہے، والدین کو دے دیتا ہے، بچوں کے لیے کھانے کو نہیں ہے، بچوں کی فیسوں کے پیسے نہیں ہیں، گھر میں بچوں کے لیے پہننے کو کپڑا نہیں ہے، تو وہ اور بات ہے، اس میں عورت مطالبہ کر سکتی ہے اپنے حقوق کا۔ لیکن اگر کسی عورت کو اپنا حق مل رہا ہے، اس کی اولاد کو حق مل رہا ہے، ایک مرد ہے جو کہ اچھا شوہر ہے، اچھا والد ہے، اپنی بیوی کی ضروریات احسن طریقے سے نبھا رہا ہے، اولاد کی ضروریات احسن طریقے سے پوری کر رہا ہے، تو پھر بیوی کو قطعاً کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ شوہر پر پابندیاں لگائے یا سینکشنز لگائے اور یہ کہے کہ تم نے اپنی بہن کو کیوں دیا، بھائی کو کیوں دیا، بھانجے کو کیوں دیا، اماں کو کیوں دیا۔ نہیں پوچھ سکتی۔ اگر وہ یوں کرے گی، اس کے کئی نقصانات ہیں۔ ایک نقصان سب سے پہلا، گھر کی فضا خراب ہوگی، ہر وقت گھر میں جھگڑے ہوں گے، ہر وقت وہ شوہر کو شبے کی نظر سے دیکھے گی کہ پتہ نہیں اس مہینے انہوں نے کتنا دے دیا اپنے گھر والوں کو، تو لڑائیاں جھگڑے، اس کا اپنا تعلق شوہر سے خراب ہوگا۔ شوہر کبھی ایسی بیوی سے محبت نہیں کر سکتا جو اس کے گھر والوں کا خیال نہیں کرتی، بلکہ اپنے سسرال والوں کو اپنا دشمن یا اپنا مد مقابل یا مخالف سمجھتی ہے۔ شوہر کیسے محبت کرے گا اس قسم کی عورت سے؟ ایک تو دنیا کا نقصان یہ ہوا، گھر کا ماحول بگڑا، شوہر کی محبت گئی، اور شوہر پہ ٹینشن سوار رہے گا ہر وقت ایسی بیوی کی وجہ سے۔ دوسرا نقصان ہے آخرت کا، کہ آخرت کا بھی نقصان ہوگا، اللہ کے ہاں اس کو جواب دینا ہوگا اس عورت کو کہ تم نے کس اتھارٹی کی بنیاد پر تم نے اس طرح شوہر سے مطالبات کیے تھے اور تم نے شوہر کا ہاتھ پکڑا تھا، کیا تمہارے پاس اتھارٹی تھی، کیا حق تھا تمہارے پاس، بتاؤ۔ اور وہ عورت اللہ کو جواب نہ دے سکے گی، اس لیے کہ اس نے دراصل اللہ کی نافرمانی کی تھی دنیا میں، جو اپنے شوہر کو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے روکا تھا۔ یہ دو نقصانات ہوئے۔ تیسرا نقصان یہ ہوگا کہ برکت ختم ہو جائے گی مال میں سے۔ جتنا زیادہ رشتہ داروں کو دیا جاتا ہے اتنا زیادہ اللہ برکت دیتا ہے، یہ حقیقت ہے، آزما کر آپ دیکھ سکتی ہیں۔ جو لوگ اپنے رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں وہ کبھی مانگنے والے نہیں ہوتے، اللہ ان کو غنی ہی رکھتا ہے، وہ دینے والے ہی رہتے ہیں ہمیشہ۔ اور دنیا کا نقصان یہ ہوگا کہ پھر کل کو
ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ برا سلوک ہی کرے گی، اس لیے کہ انہوں نے زندگی بھر اپنی ماں کو اپنے والد سے لڑتے ہی دیکھا، ہاتھ روکتے ہی دیکھا۔ جو بیٹیاں گھر میں ہوتی ہیں وہ ماؤں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، انکانشیسلی وہ ماں کا رویہ ایبزارب کر رہی ہوتی ہیں،